مکہ شریف میں ہر وقت جنازہ ہوتا ہے، ہم جنازہ دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور صرف تکبیریں کہتے رہیں، اللہ اکبر، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد بھی تو کرو کوشش۔ کہتے ہیں کہ تیتر اور کالے جو گھر میں رکھا جائے تو جادو نہیں ہوتے ہیں، تمہاری وجہ سے جادو نہیں ٹلتا، تیتر کی وجہ سے ٹل جاتا ہے، کتے کی وجہ سے بھی نہیں ٹلتا، کوے کی وجہ سے، بس تیتر کی وجہ سے ٹلتا ہے۔ تیتر رکھنے کا شوق جو ہے بہانہ بنا دیا جی جادو ٹل جاتا، کوئی جادو شادو نہیں چلتا۔ حضرت علی کے والد نے اسلام قبول نہیں فرمایا، یہ تو بالکل نص ہے، واضح ہے۔ حضور اس کے پاس بیٹھے ہوئے تلقین فرماتے رہے، لیکن آخر وقت تک وہ ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں۔ حضور پاک روتے ہوئے اٹھے وہاں سے کہ میرا محسن چچا ہے، لیکن اس کو بھی اسلام نصیب۔ اللہ نے قرآن میں حضور پر ناراضگی کا اظہار کیا، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو آپ محبوب سمجھیں اس کو دے دیں، میری مرضی میں دوں یا نہ دوں۔ اللہ اتنا پیارا نہ لو، خدا کیوں کہہ دیں، ترجمہ ہے، کیسے کوئی خدا کہہ دیتا ہے، کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، یہ بات تو وہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو لفظ اللہ میں لطف ہے وہ تو نہیں ہے کسی اور میں۔ عدالتی خلو ہو جائے، اگر وہ اسلامی عدالت ہے پھر تو پکی بات ٹھیک ہے، اگر وہ کافروں کی عدالت ہے جب تک خاوند دستخط نہ کرے راضی نہ اس تک نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے نا کہ نکاح کا حکم کیا ہوگا، جب خلو ہی نہیں ہوا دوسری کا نکاح کیسے ہوگا؟ اگر گرمیوں میں ہمارے روزے قضا ہوئے تھے، سردیوں میں قضا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ سوئی ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ حدیث تو نہیں ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حضور گھر میں آتے تھے تو گھر منور روشن ہو جاتا تھا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ نے کہا تھا نا کہ لنا شمس وللہ فاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک لوگوں کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السمائی، میرا سورج جو ہے وہ لوگوں کے سورج سے بہتر ہے۔ شمس الآفاق تطلع بعد فجر، سورج جو ہے وہ تو صبح کو نکلتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے۔ امام صاحب نے عصر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی، پھر سجدہ صاف کیا، ٹھیک ہو گیا۔ بیٹی پیدا ہونے کے لیے وظیفہ بتائیں، اللہ سے مانگتی رہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ خاوند حق المہر جو ہے افضل یہی ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت ادا کر دے۔ یہاں جیسے اب سعودی عرب میں یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جس دن نکاح ہوگا نا اس سے چند گھنٹے پہلے وہ حق المہر کی رقم جو ہے اور اس لڑکی کو دلہن کو پہنچا دی جائے گی۔ پھر شادی کے 1 سال بعد واپسی مانگ لے اور کہے پھر دے دوں گا، واپس نہ کرے تو وہ ظالم ہے، حق کھا گیا آپ کا، قیامت میں دے گا۔ کسی شخص کے 2 جنازے ہو سکتے ہیں، ایک مسجد میں پڑھا گیا، کسی نے بعد میں آ کے قبر پہ بھی پڑھ لیا۔ قبر سے عذاب سے بچنے کا طریقہ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ حالت جنابت میں اگر وہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں، پیلے ارکان کا علاج جو ہے وہ زمزم ہے یا وہ آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ ولیمے کا معنی یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد اللہ خاوند کو جتنا توفیق دے اتنا وہ کھانا کرے، کھلا دے دوستوں کو۔ حضور کا ایک صحابی فرمایا اولم ولو بشاۃ، اگر تمہیں صرف 1 بکری بھی ذبح کر سکتے کر کے ولیمہ کر دو۔ وہی ہے نا جس نکاح میں خرچہ کم ہو وہی برکت ہوتی ہے، وہ برکت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ آج کل برکت یہ ہے کہ نکاح میں جتنا پیسے زیادہ ہوں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے، تو اس کی شادی پر اس کے دوست آئے ہیں یورپ سے، تو وہ ڈالر اور 500 1000 کے نوٹ کھڑے ہو کے پھینک رہے تھے اور لوگ نیچے چن رہے تھے، یعنی لاکھوں پیسے انہوں نے اڑا دیے صرف شو کرنے کے لیے کہ ہماری بڑی شادی ہوئی ہے۔ ایک شیطان مجھ پہ سوار ہے اور وہ میرے ساتھ بہت بری طرح بھی پیش آتا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں ٹیلی فون میں اور ہیڈ فون لگا کے سنتی رہیں، انشاءاللہ 2-4 دن سنیں گی تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ درس قرآن
www.darsequran.com